بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے معاشرے کا ایک اور انتہائی سلگتا ہوا موضوع، عورت کا خلا لینا معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ آج ہم اس پہ تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکیں گے تو عورت کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ وہ کچھ دے کر علیحدگی اختیار کر لے، یعنی خلا حاصل کر لے۔ یہ آیت خلا کے حق کو واضح طور پر بیان کرتی ہے، یعنی اسلام عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر وہ نکاح میں رہ کر اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتی، چاہے وہ ذہنی، جذباتی یا روحانی طور پر خود کو محسوس نہ کر رہی ہو، تو وہ انتہائی عزت اور وقار کے ساتھ علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ علیحدگی سے مراد صرف سپریشن نہیں ہے، یہاں پر ترجمے میں علیحدگی سے مراد خلا ہے، اور خلا کا مطلب یہی ہے کہ وہ دونوں مرد اور عورت اپنے نکاح سے الگ ہو جائیں گے، یعنی وہ ایک دوسرے کے لیے کوئی ان کے درمیان تعلق کسی بھی لحاظ سے قائم نہیں رہے گا، چاہے وہ شرعی طور پر ہو یا چاہے وہ سماج کے طور پر ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے معاشرے میں عورت کا خلا لینا معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم خلا کو خدا نخواستہ عورت کی ناکامی یا عورت کی ضد یا عورت کے مزاج کی کمزوری یا خدا نخواستہ، میرے تجربے میں یہ بہت زیادہ بات آئی ہے کہ عورت کی کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے، اس کے کردار کے اوپر چھیٹے لگائے جاتے ہیں، داغ لگائے جاتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں یہ انتہائی غلط بات ہے کہ جب آپ کے پاس کسی چیز کا پروف ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کسی کی بہتان تراشی کر سکتے ہیں؟ تو یہ بہتان، تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ بہتان تراشی کرنا، تو اس کے لیے تو سورہ نور میں حد واقع ہو گئی، حد جاری ہو گئی کہ آپ کسی کے اوپر یہ تو معاملہ ظاہر ہم خلا کی بات کریں، آپ کسی کے اوپر آپ بہتان نہیں لگا سکتے، آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے حق ہی نہیں دیا۔ اور ہم لوگ اپنی جب کافی مارننگز میں ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، ہماری جو سوشلائزیشن ہوتی ہے، تو ہماری گاسپس ہی یہ ہوتی ہیں کہ ہم عورت یا مرد کے اوپر بہتان لگا رہے ہوتے ہیں، یعنی ادھر میں مرد کا بھی ذکر کر رہی ہوں کہ اس کی اجازت ہرگز بھی نہیں ہے، اور یہ بہتان تراشی معاشرے میں انتہائی زیادہ، یہ بہتان تراشی اور اس طرح کی گاسپس معاشرے میں ایک بہت ہی برا اثر چھوڑ جاتی ہے۔ ریالٹی کیا ہے؟ لیٹس ہیو اے ریالٹی چیک۔ حقیقت یہ ہے کہ خلا نہ تو بے حیائی ہے، نہ بغاوت، نہ ہی اسلام سے بغاوت، یہ تو وہ حق ہے جو خود اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے عورتوں کو ودیت کیا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک عجیب سے تضاد کا شکار ہے۔ اگر تو عورت ظلم، تشدد، بے توجہی یا شدید ذہنی اذیت کے باوجود رشتہ نبھائے تو اسے صابر کہا جاتا ہے۔ آج سے اگر 3-4 دہائیوں پہلے تک بھی میں دیکھوں تو والدین لڑکی کو یہ نصیحت کر کے بھیجتے تھے، یعنی اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہو اور تمہاری ڈولی، ایک جو ٹرم ہوتا ہے جو پرانے زمانوں میں جس میں آپ لوگ جانتے ہوں گے عورت کو رخصت کر کے بھیجا جاتا تھا، تمہاری ڈولی یہاں پر جا رہی ہے اور اب تمہاری میت ہی اس گھر سے نکلنی چاہیے۔ یہ ایک بڑا ہی ایک اسٹرانگ سٹیٹمنٹ تھا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا کہ عورتیں ساری زندگی صبر کے نام پر اپنی روح کو کچلتی رہتی تھی اور ایموشنل
وائلنس، ڈومیسٹک وائلنس، ہیرسمنٹ اور نہ جانے کیا کیا میں اس کو نام دوں، اس کا وہ شکار رہتی تھی۔ اگر عورت عزت کے ساتھ علیحدگی کا فیصلہ کرے تو اسے بدنام بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے ہم نے شروع میں بات کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام صبر کے نام پر ظلم سہنے کا حکم دیتا ہے یا نہیں؟ اسلام تو دراصل انصاف، سکون اور باہمی احترام کا دین ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی۔ وہ آیات اس واقعے کے حوالے سے تھیں جب حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب بنت حجش کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا تھا۔ حالانکہ حضرت زینب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی کہ فرسٹ کزن تھی، اور آپ اس نکاح پر راضی نہیں تھی، اور آپ کا یہی کہنا تھا کہ حضرت زید جو ہے وہ ایک غلام ہے، تو میں ایک اعلیٰ حسب نسب کی خاتون ہوں، تو میرا ان سے نباہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی اصرار پر حضرت زینب اس نکاح کے لیے تیار ہو گئی، اور لیکن پھر جب کچھ ہی عرصہ گزرا تو پھر حضرت زینب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام کہلوایا کہ میرا ان کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں اس نکاح میں رہنا چاہتی، اور پھر وہ نکاح یعنی کہ فسخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ تو دیکھیں یہ ہے ایک عورت، یہ ایک جس کو ہم ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ رائٹس دی ہیں، عورت کو یہ رائٹس دیے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی ہے۔ اس طرح خدا نخواستہ میں یہ ویو پوائنٹ نہیں لانا چاہ رہی کہ عورتیں اور لڑکیاں اور خواتین اتنی زیادہ باؤنڈریز کراس کر جائیں کہ وہ اپنے بلڈ ریلیشنز اور اپنے جو پیرنٹس ہیں، اپنے جو بہن بھائی ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ کوئی مشورہ ہی نہیں کریں، جو ان کا دل چاہے کرتی پھریں۔ مشورہ ضرور کریں، کیونکہ مشورہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کے فوائد ہی ہوتے ہیں۔ تو جناب اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ یہ بھی ایک مثال ہے جو بتاتی ہے کہ نکاح زبردستی کا قید خانہ یا جیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سکون کا معاہدہ ہے، یہ ایک پیس ٹریٹی ہے۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ شادی کا مطلب، شادی سے مراد ہی خوشی ہے۔ اگر آپ شادی کے اندر آگے، اگر آپ انسٹیٹیوشن آف میرج کے اندر خوشی نہیں ہے تو ایسے ویڈ لاک کا کیا فائدہ؟ شادی کا جب کسی کی شادی بھی طے ہوتی ہے تو ایک خوشی کا سما بن جاتا ہے کہ اب خوشی منائی جائے گی، ہر ایک کے خوشی منانے کے طور طریقے فرق ہوتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ شادی کا مطلب ہی، مراد ہی خوشی ہے، مجھے ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا خلا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت نکاح کو مذاق سمجھتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذہنی صحت، عزت نفس اور اللہ کے دیے ہوئے حق کو پہچانتی ہے۔ معاشرہ عورت سے تو ہر قربانی مانگتا ہے، مگر اس کے حق پر آتے ہی سوال اٹھا دیتا ہے۔ آج ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر طلاق یا ہر خلا کسی فرد کی ناکامی نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ غلط جگہ سے خود کو بچانے کا درست فیصلہ بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم واقعی اسلامی معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں عورت کو اسی نظر سے دیکھنا ہوگا جو اسلام نے اسے دی ہے، نہ کہ فرسودہ رسم و رواج اور میل ایگو، مردانہ انا کی عینک سے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ خلا عورت کا شرعی، قانونی اور اخلاقی حق ہے، اسے معیوب نہیں سمجھیں، بلکہ سمجھداری کے فیصلے کے طور پر قبول کریں۔ جہاں سکون نہ ہو وہاں رشتہ نہیں ہوتا، صرف مجبوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حق کو سمجھنے والا بنائے اور اس حق کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔